शिकान मेहदी याद करबला है हम मातमी कबीला ज़हरा की हम दुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना व अला शफीइना व शफीइ दुनूबिना अबुल क़ासिम मुहम्मद रसूलुल्लाह व आलिहि आलिल्लाह ला सियमा अला बक़ियतिल्लाह व लअनतु दाइमतु अला आदाइहिम अदाइल्लाह मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिल्लाह अम्मा बअदु। क़ाल अल्लाहुल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। साहिब सदर, मेहमानान गिरामी, उलमाए किराम, शुरकाए कॉन्फ्रेंस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ये कॉन्फ्रेंस हमें बहुत सारे हवालों से याद दिला रही है। एक तो शुहदा की याद दिला रही है और शुहदा के काफ़िले के सालार शहीद कायद अल्लामा आरिफ हुसैन अल हुसैनी की याद दिला रही है। वो हकीकत में आरिफ हुसैन थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत में हम पढ़ते हैं, ऐ अल्लाह, हुसैन ने अपनी जान, अपना सब कुछ दिया, लियस्तनक़िज़ इबादक मिनल जहाला व हैरत ग़राला, ताकि वो तेरे बंदों को जहालत और हैरत और गुमराही से निकाले। हमारे कायद ऐसे वक्त में जिम्मेदारियां संभालते हैं कि जब गफलत के घटाटोप अंधेरों में हमारी कौम डूबी हुई थी और हमारे कुर्ब में एक अजीम इनकलाब रूनुमा हो चुका था, तो उन हालात में शहीद ने हमें बेदार किया और हमें हमारे हकीकी दुश्मन से आशना किया। ये वो वक्त था कि जो आम तौर पर अमेरिका के ख़िलाफ़ बात करते हुए घबराते थे, तो आपने वाज़े अल्फाज में सब तक ये बात पहुंचाई कि हमारी वहदत का दुश्मन अमेरिका है, हमारे मुल्क का दुश्मन अमेरिका है, हमारे दीन का दुश्मन अमेरिका है। और जिस तरह रहबर इनकलाब ने फरमाया है कि बड़ा शैतान अमेरिका है और अमेरिका ही हर बुराई की जड़ है और इस बड़े शैतान की माँ जो है वो बरतानिया है। इस वक्त भी हालात अजीब नहज पर जा चुके हैं। हमारा मुल्क जो है इस वक्त ख़तरात की लपेट में है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी उलमा की बनती है। उलमा जो हैं इस उम्मत को जगाएं। हम ये बड़ी मुसर्रत से कह सकते हैं कि जब फ़िरका वारियत अपने अरूज पर थी, उस वक़्त हमारी क़यादत ने, हमारे उलमा ने बड़ा जुर्रतमंदाना कदम उठाया और सारे उलमा ने मिलकर मिली यकजहती कौंसिल का प्लेटफार्म तैयार किया और जहाँ इफ्तराक और इंतशार के नारे लग रहे थे, वहाँ वहदत और उम्मत की यकजहती के नारे बुलंद हुए। और जो ये तअस्सुर था कि उलमा मिल नहीं बैठते, इस तअस्सुर को उलमा ने अमली तौर पर उसे दूर किया। और फिर बड़े अरसे बाद जब मुल्क में दहशतगर्दी अपने अरूज पर थी, हर रोज़ खुदकुश हमले हो रहे थे और फिर मुक़्तदर हलकों को ये एहसास हुआ कि इस दहशतगर्दी के पीछे जो चीज़ है उसका ख़ात्मा होना चाहिए और वो ख़ात्मा उस वक़्त तक नहीं हो सकता जब उलमा अपना किरदार अदा न करें। तो पैगाम पाकिस्तान की शक्ल में मुत्तफ़क़ा फ़तवा उलमा का सामने लाया गया और ये पाकिस्तान का बयानिया जो है सामने आया और जिसमें हज़ारों उलमा ने दस्तखत किए। और आगाज़ में ज़ाहिर है जितने हमारे वफाक हैं मदारिस से मुतल्लिक़, उन्होंने इस पर दस्तखत किए
کہ کوئی کسی کو کافر نہیں کہہ سکتا، ریاست کے خلاف جہاد کا کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا، وحدت و یکجہتی کے لیے کام ہوا۔ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کا بیانیہ جو ہے، پیغام پاکستان، یہ ملی یکجہتی کے تسلسل میں ہے اور یہ اسی کا ثمر ہے۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ علماء تو مل بیٹھے ہیں، علماء آپس میں مذاکرات کرتے ہیں، مکالمہ اور گفتگو کو اہمیت دیتے ہیں، اور علماء نے عملی طور پر پیغام پاکستان پر دستخط بھی کر دیے ہیں، لیکن جن کے ہاتھ میں ملک کی قیادت ہے، جن کے ہاتھ میں ملک کے وسائل ہیں، جو اپنے آپ کو ملک کا ہمدرد کہتے ہیں، جو سیاسی قیادت ہے، اس وقت سیاسی قیادت انتشار کا شکار ہے، اخلاق کا دیوالیہ نکل چکا ہے، سوائے گالم گلوچ اور ایک دوسرے کو غدار کہنے کے کوئی بات نہیں ہے، نہ مل بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہر شخص کہتا ہے میں محب وطن ہوں، دوسرا جو ہے غدار ہے۔ تو پھر یہ سارے سیاسی غدار ہیں، یہ ہٹ جائیں اور پھر جو محب وطن ہیں وہ اس ملک پہ آ جائیں۔ اب بھی مقتدر حلقوں کو چاہیے کہ ان سیاسیوں کو بٹھائیں، کوئی ضابطہ اخلاق بنائیں، اور ملک اس وقت جس تباہی کی طرف جا رہا ہے اس کو بچائیں۔ عوام تو بیچارے ہیں، کبھی کوئی مسلط ہو جاتا ہے، کبھی کوئی مسلط ہو جاتا ہے، اور ہر شخص آ کر کہتا ہے میں ہی عوام کا ہمدرد ہوں۔ یہاں پر علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، عوام کو جگانا بھی چاہیے، عوام کو اخلاق کا درس بھی دینا چاہیے، عوام میں شعور بیدار کرنا چاہیے۔ اور یہ جو شہداء ہیں ہمارے، جن کی تصاویر آپ کے ارد گرد ہیں اور باہر بھی بہت ساری تصاویر لگی ہوئی ہیں، یہ شہداء آپ کو پکار پکار کر کہہ رہے ہیں اے ملت کی افراد، اے علماء، اے جوان، اے خواتین، ہم نے خون دیا ہے کس لیے؟ تاکہ آپ سکون سے زندگی گزاریں۔ اگر شہداء کا کردار نہ ہو تو معاشرہ برباد اور تباہ ہو جائے۔ شہداء اپنا خون دے کر اپنے آپ کو ایک ہدف کے لیے قربان کر کے ہمارے لیے ماحول بناتے ہیں کہ ہم اس ماحول میں آرام کی زندگی گزار سکیں۔ دہشت گردی کی خاتمے کے لیے ہماری سرحدوں پر روزانہ شہادتیں پیش کی جا رہی ہیں، ہمیں ان شہداء کی قدر کرنی چاہیے، شہداء ملت کی، شہداء وطن کی، اس وطن کے حفاظت کرنے والے جو ادارے ہیں ان کے شہداء کی۔ یہ شہداء ہیں، ان کا خون ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور شہید قائد کا ہم سب کے لیے یہی پیغام ہے، مل کر اسلام کے لیے کام کرو، اور وہ ذات جو امت اسلامی کے لیے نقطہ وحدت ہے وہ ہے نظریہ مہدویت۔ نظریہ مہدویت اسلام کے غلبے کا نظریہ ہے۔ نظریہ مہدویت اللہ کی سرزمین سے ظلم کے خاتمے کا نظریہ ہے۔ نظریہ مہدویت قرآن کی حکومت کے قیام کا نظریہ ہے۔ نظریہ مہدویت دنیا کے ہر ظالم کے خلاف قیام کرنے کا نظریہ ہے۔ نظریہ مہدویت قرآن کے پرچم کے نیچے جمع ہونے کا نظریہ ہے۔ نظریہ مہدویت وحدت کا نظریہ ہے۔ آئیے سب عہد کریں کہ ہم مہدوی پرچم تھام کر پوری امت کو بیدار بھی کریں گے، اور انہیں اس پرچم کے نیچے ترقی کی منزلیں طے کروائیں گے، اور دنیا کے تمام ظالموں سے اس امت کو نجات دلائیں گے۔ اور پاکستان پر وہ وقت جلد آئے گا کہ جب پاکستان پر وہ حکومت کریں گے جو پاکستان کے خیر خواہ ہیں، اور پاکستان کو بدخواہوں سے نجات ملے گی۔ ہم عاشقان مہدی راہیان کربلا ہے، ہم ماتمی قبیلہ زہرا کی ہم